غرور کا سر فارس کے پانیوں میں ڈوب گیا۔ ایک عجیب جنگ تھی جو 40 روز تک جاری رہی امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان، اور اس نے دونوں طرف ہر طرف غرور توڑ دیا۔ اسرائیل کا، امریکہ کا ناقابل تسخیر ہونے کا، بحریہ کا، فضائیہ کا، بری فوج کا، ایٹمی قوت ہونے کا اور بہترین سفارتکار ہونے کا، معاشی طاقت ہونے کا۔ کتنے ہی غرور ہیں جو آج ایران کی دہلیز پر آ کر ٹوٹ گئے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایران سے کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہا، یہ ایک ون سائیڈڈ وار ہے، ایک حملہ ہے جو ہم کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ اور جو انیشل ایسٹیمیٹ سے جو ڈونلڈ ٹرمپ جس فینٹیسی میں جی رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہم کوئی 3-4 روز کے اندر سمیٹیں گے اس جنگ کو اور واپس چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیا ہوا، کیسے تباہی ہوئی، یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے تھے کہ ایران پر حملہ ایک سینیمیٹک وار ہوگی، ایک وار روم میں بیٹھے ہوں گے، کافی انجوائے کر رہے ہوں گے اور ایک بڑی اسکرین پر اپنی فورسز کو بالکل نیکولس مادورو کی طرح، جنہیں وینزویلا سے کیپچر کیا گیا ان کے پریزیڈنٹ کو، اس طرح کا کوئی ایک سین ہوگا جو وہ آرام سے بیٹھے دیکھتے رہیں گے، اور اس کے بعد ان کی فورسز کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لے آئیں گی، جو ایران کی قیادت ہوگی، ایران میں ایک رجیم چینج ہو جائے گا، جو ایک نئی قیادت ہے وہ آ جائے گی، عوام سڑکوں پر آ جائیں گے، اور امریکی فوج کی دہشت اور اس کی طاقت ہی اتنی ہے کہ اس کو دیکھ کر جب وہ روانہ ہونا شروع ہوں گے تو ایران جو ہے وہ جھکنا شروع ہو جائے گا، اور جب تک ان کے بحری بیڑے اور فوجیں اور فضائی طاقت پہنچے گی ایران کی دہلیز پہ خلیج فارس میں، تو ایران اور اس کی قیادت مکمل طور پر سرنڈر کر چکے ہوں گے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ہر اندازہ، ہر تخمینہ، ہر بریفنگ، سب ایک ہی پھونک میں ایران نے اڑا دی، اور سارے دعوے غلط ہو گئے جو ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتے تھے یا سوچا کرتے تھے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ 3-4 دن میں جنگ سمیٹنے کی بات کر رہے تھے، بڑی مشکل سے 40 روز میں اپنی بچی کچی عزت جس میں ان کا تاج نہیں ہے شامل، وہ بچا کر وہاں سے نکلے ہیں، ایران سے واپس آ رہے ہیں، اور اب خلیج فارس میں جو انہوں نے جنگ چھیڑی تھی اس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ کہاں کہاں ناکام ہوئے ہیں، ان کا غرور کیسے ٹوٹا ہے اور کیسے سمندر برد ہو گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب یہ چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4 دن میں جنگ سمیٹیں گے، ہمارے بحری بیڑے روانہ ہونے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سرنڈر کر دو، بات ختم ہو گئی ہے اور ہمیں اپنی حکومت دے دو ہمارے لوگوں کو۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ چلے تو دنیا نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اب جھکنے والا ہے ایران، لیکن ایران نے مذاکرات میں چونکہ وہ تھا اس لیے وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں زخم کھا گیا، اور اس کی قیادت کو نشانہ بنا لیا مذاکرات کی آڑ میں امریکہ نے، جس کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ امریکہ پر یقین نہیں کرو، وہ باتوں میں الجھا کر اور پیٹھ پیچھے وار کرے گا اور اس کا وار بہت ہی کاری ہوگا۔ بہرحال جب ان کی قیادت، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے رفقا شہید ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑا غم تھا جو پہاڑ کی طرح ایرانی قوم پہ ٹوٹا، تو اس کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ ہر وار پہلے سے زیادہ شدید ہوگا ایران کا، اور جو کچھ بھی ہے ایران کے پاس وہ سامنے نکال کر لے آئیں گے ایرانی، اور اس کے بعد اب امریکہ اور اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ جو ایران نہیں چاہتا تھا وہ ان کی دہلیز تک لے کر آ گئے ہیں۔ ایران نے 2 فرنٹ پہ لڑنا شروع کیا۔ امریکہ کو کہا کہ تم سمندر سے آتے ہو تو ہم تم پہ سمندر پہ وار کریں گے۔ اسرائیل جو فضاؤں سے وار کر رہا تھا اس کے طیارے گرانا شروع کیے، ان کی بہت ساری ایئر بیسز پہ حملہ کیا، ان کی بہت ساری ایسی جگہوں پہ حملہ کیا گیا جو کی انسٹالیشن سمجھی جاتی تھی، حیفا کی آئل ریفائنری اڑا دی۔ اسرائیل کا پورا غرور توڑ دیا، جو آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 3 ان کے جو 3 خاص اور بڑے دفاعی نظام تھے ان کو ہلکان کر دیا، اوور ویلم کر دیا، اور اس کے بعد تباہ کر دیا، اور وہ نشانہ لگا ہی نہیں پائے، کیونکہ ایسے ہتھیار استعمال کیے ہیں اس جنگ میں ایران نے کہ پوری دنیا کو، عالمی سپر پاورز کو حیران کر دیا، نہ صرف اپنے ہتھیاروں سے بلکہ اپنی پرفارمنس سے، اپنی پریسیجن سے، اپنی ایکوریسی سے، کہ کس طرح ٹھیک نشانے لگا رہے تھے وہ، اور کون سے ایسے اہداف کا چناؤ کر رہے تھے جو کسی نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ یعنی ایک شہر ہے جو دارالحکومت بھی ہے تل اویو، اس کو تو سب جانتے ہیں، لیکن بنائے براق کوئی شہر ہے اور وہ اتنا لائم لائٹ میں آ جائے گا، اور وہاں موساد کے اہم اور شیطانی دماغوں کو ایک ریزیڈینشل بلڈنگ میں جہاں وہ کیموفلاج میں بیٹھے تھے اڑا دیا جائے گا، تباہ کر کے مار دیا جائے گا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جو اسرائیلی ملٹری براس ہے اس کو جو تہیں ہیں، کئی تہوں کے نیچے وہ چھپے ہوئے تھے، تہ خانوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، وہاں ان کو نشانہ بنایا گیا ایسے محفوظ بنکر سے جس کے بارے میں
سب کو یقین تھا کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی آبجیکٹ، کوئی پروجیکٹائل، کوئی میزائل نہیں پہنچ سکتا. وہاں پہ بیلسٹک میزائل اور ہائپرسونک میزائلوں کے ایسے پریسیجن کے ساتھ حملے کیے گئے اور اس کی ایکوریسی اس قدر 100% رہی کہ اسرائیلی آرمی کے ساتھ ساتھ خود ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے پینٹاگون اور سینٹ کام سب چکرا کر رہ گئے اور پریشان ہو گئے. دوسری طرف جو حملے کرنے شروع کیے ایران نے، اس نے مڈل ایسٹ کو پورے ایک جنگ کے خطے میں تبدیل کر دیا اور آگ کو مڈل ایسٹ کی حدت جو مڈل ایسٹ ہے اس کو آگ کی حدت محسوس کرنی پڑی. یہ جنگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی دہلیز پر پہنچا دی گئی. کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے وہاں پہ اپنی بیسز بنائی ہوئی تھیں، مشرق وسطیٰ میں اپنے قدم جمائے ہوئے تھے، وہاں پہ اپنے ایسے ریڈارز تھے جو صرف ریڈار دیکھنے کی آنکھیں ہی $1 ارب کی تھیں اور وہ 5-5 ہزار کلومیٹر دور تک دیکھتی تھیں اور ایران کو اس کا حملہ کرنے سے پہلے ہی اس کو دیکھ لیتی تھیں اور ناکام بنا رہی ہوتی تھیں. تو ایران نے سب سے پہلے ان آنکھوں کو پھوڑ دیا، ان $1 ارب کی 3-4 آنکھوں کو پھوڑا، اس کے بعد $500 ملین کی 5 آنکھوں کو پھوڑا اور اس کے بعد ان کا امریکہ کا اڑتا ہوا جو ایوکس پلین تھا، جو اڑتا ہوا اڑن کھٹولا تھا، ایک کمانڈ سینٹر تھا جو اڑتا ہوا کمانڈ سینٹر تھا، اس کو سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پہ ڈرون اور میزائلز کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. اس سے جو اس کی کیپیبلٹی تھی حملہ کرنے کی، جو ایئر اسٹرائک کی کیپیبلٹی تھی امریکہ کی، وہ بری طرح کمپرومائز ہو گئی، تباہ ہو گئی. اور اس کے بعد ان کے جو طیارے تھے وہ ایک ایک کر کے ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ کس طرح پرندوں کی طرح شکار کر رہا تھا ایران ان کا، اور وہ کس طرح آسمان سے آ کر زمین پر گر رہے تھے. $100 ملین کے طیارے جو برباد کر دیے. ایران نے دوسری طرف اسرائیل کو بھی فوکس رکھا اور وہاں کے نوتم ایئر بیس جو ان کا بہت ہی امپورٹنٹ ایئر بیس ہے، رمون ایئر بیس جو بہت ہی امپورٹنٹ ایئر بیس ہے، اس پر آدھے گھنٹے کے اندر 2 حملے کیے، اتنی پریسیجن کے ساتھ کیے کہ ان کا دفاعی نظام اس کو برداشت ہی نہیں کر سکا. دوسری طرف ایران نے اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے اس کو بھی جو بہت زیادہ ان کو تکلیف دے رہی تھی اس کو نشانہ بنایا اور بہت ہی پریسیجن کے ساتھ نشانہ بنایا. نوتم ایئر بیس جو ان کا بہت ہی امپورٹنٹ نیگیو ڈیزرٹ کے پاس ہے، اس کو اس کے 3 رن وے تھے، تینوں تباہ کر دیے گئے. اس کے پاس رمون ایئر بیس تھی ان کی، جہاں پہ خفیہ طور پہ F-35 اڈیر کھڑے کیے گئے تھے، وہ طیارے جن پہ کوٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ جو ریڈار ان کو پکڑ ہی نہ سکے. انتہائی مہنگے طیارے اور اگلے 40 سال کی امریکی ضمانت کے ساتھ دیے گئے تھے کہ اب تم ہی راج کرو گے پورے مڈل ایسٹ پہ. اسرائیل کو کہا گیا تھا، اسرائیل نے ایک طیارہ $100 ملین کا لیا تھا، وہ 40 طیارے ایک ہی پھونک میں ایران نے اڑا دیے. فتح 360 میزائل کے ذریعے حملہ کیا رمون ایئر بیس کے اوپر اور نوتم ایئر بیس پہ، اور وہ طیارے جن میں کوئی ابھی پائلٹ بیٹھا ہی نہیں تھا، ان کو چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، ان کو ایک ہی میزائل حملے میں ناکام بنا دیا، ناکارہ کر دیا، تباہ کر دیا. اور اس ساری جو ملٹری ایکٹیویٹی تھی اس کا دورانیہ محض آدھے گھنٹے تھا. 30 منٹ میں $4 ارب کے 40 طیارے F-35 تباہ ہو گئے اسرائیل کے. اور اسرائیل کی جو فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی تھی، کیپیبلٹی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی، بہت عرصے کے لیے ختم کر دی گئی. اب نہ اسرائیل کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ جا کے وہاں F-35 خریدے، نہ فوری طور پہ امریکہ اس کو F-35 دے سکے گا. تو اسرائیل کا غرور، اسرائیل کا شہر، اسرائیل کے شہری، اسرائیل کی پوری رجیم بری طرح برباد ہو گئی. نتن یاہو کہیں نظر نہیں آتا، نتن یاہو کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بھاگتا رہا، مفرور رہا اس پوری جنگ میں، کہیں سامنے نہیں آیا، کہیں دلگیری نہیں کی اس نے اپنے عوام کی، کہیں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. ہر عمارت کھنڈر بن گئی، ہر بنکر جسے بہت سیف سمجھتے تھے اور اسرائیلی سمجھتے تھے کہ وہ وہاں چھپے رہیں گے، ان بنکرز کا حال ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اس قدر شدید بو تھی، وہاں پہ مستقل رہنے کے لیے وہ بنکرز نہیں بنائے گئے تھے. سفوکیشن بہت زیادہ ہو گئی، پانی کا بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی، بجلی کے بہت مسائل ہو گئے. اسرائیلی تھے، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کے پیارے اس طرح جنگ میں مارے جائیں گے. اسرائیل میں اس حد تک ایرانی میزائل پینیٹریٹ کر کر کے اندر آئیں گے اور تباہی مچائیں گے. انہوں نے تو ایک سوچا تھا کہ کبھی بھی کوئی جنگ ہوگی تو تھوڑی بہت اسرائیلی آرمی جس طرح جا کے غزہ میں مظلوموں کو کاٹ دیتی ہے بری طرح، عورتوں، بچوں اور مردوں کو، نہتوں کو، اسی طرح کا کوئی شاید جنگ ہوگی جس میں وہ لڑ لے گی ان کی آرمی. لیکن ان کی آرمی تو پہلا میزائل فائر ہوتے ہی بھاگ گئی، بنکرز میں چھپ گئی. انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اپنی فوج سے، اور وہ بھی امیگریشن کے چکر میں، جس طرح امیگریشن لے کے بھاگا جاتا ہے، جس طرح انخلا ہوتا ہے، اس طرح سے سمجھیں آپ کہ وہ بھاگنے والوں میں شامل ہو گئے. اسرائیلیوں نے اپنی زمین چھوڑ دی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا ایران جنگ سے کہ یہ زمین واقعی اسرائیلیوں کی نہیں ہے. قابضین کو اس کی زمین نے اگلنا شروع کر دیا تھا، وہ وہاں پر بس نہیں پا رہے تھے اور وہ وہاں سے جان چھڑا کے بھاگ رہے تھے. انہیں اپنی مٹی کی تڑپ تھوڑی بہت بھی نہیں تھی. اسی طرح ہم نے آبنائے ہرمز کو دیکھا
کہ وہ ایران نے بہت کامیابی سے بند کیا، اس میں ایک ٹرانزٹ فی لینی شروع کی، اور اس کے بعد آبنائے ہرمز پہ اپنا کنٹرول مکمل کر لیا، جو پہلے تھوڑا بہت تھا اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب دنیا کوئی بھی تجارت کرے گی آبنائے ہرمز سے تو وہ ایران کو پے کرے گی $2 لاکھ، اور اس کے بعد $20 لاکھ، اور $20 لاکھ دے کر ان کا جہاز وہاں سے نکلے گا، اور یہ فیس ادا کرنے کے بعد ایک نیا معاشی انقلاب آئے گا ایران میں، اور ایران جو پہلے پابندیوں کی زد میں تھا، بہت زیادہ مشکل سسک رہی تھی اس کی معیشت، اب ایک نیا سانس لے سکے گی، ایک نئی صبح وہاں طلوع ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو پورا خطہ ہے وہاں سے امریکی جو بیسز ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، امریکہ کے قدم وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں جو جمائے ہوئے تھے وہ اکھڑ گئے ہیں، اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہیں اور اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں۔ سفارتکاری میں بھی ایران نے اپنے آپ کو منوا لیا، پوری دنیا کا احترام کیا، جو گزرنا چاہتا تھا، جو دشمن نہیں تھا اس کو گزرنے بھی دیا گیا، پاکستان کا بہت احترام کیا گیا۔ بہت سے اور ملک ایسے ہیں جو ایران کے ساتھ کھڑے نہیں تھے لیکن وہ امریکہ کے ساتھ بھی کھڑے نہیں رہے، اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑے نہیں رہے، ایسے ملکوں کا بھی ایران نے احترام کیا، ان کو بھی جو ہے گزرگاہ سے گزرنے دیا، اپنے جو بالکل ہی قریب اس کے واقع تھی آبنائے ہرمز۔ تو ایران نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ جو غرور تھا دنیا کا، اسرائیل کا، امریکہ کا سپر پاور ہونے کا اور مل کر ایران کو مارنے کا، ایک بہت پرانا 40 سال سے یہ تڑپ تھی ان کے اندر کہ اس میں کسی طرح جا کے ہم ایران پہ جنگ مسلط کریں، جو وہ نہیں چاہتا وہ جنگ مسلط کریں اور اس کے بعد اس کو ماریں، تباہ کریں، اس میں وہاں بربادی کی ایک نئی تاریخ رقم کریں۔ وہ زمیں بوس ہو گئے سارے منصوبے، ایک ہی پھونک میں ایران نے اڑا دیے، اپنے عزم سے، اپنے عزم مصمم سے اور اپنی عظیم قربانیاں جو اس نے دی ہیں، اس کے شہداء نے خون سے ایک نئی تاریخ لکھی ہے، اور وہ نئی تاریخ اس میں کہیں سپر پاور نہیں ہے، اس میں آبنائے ہرمز ہی ہر طرف ہے، اور اس میں اسرائیل کہیں نہیں ہے، اس میں نتن یاہو مائنس ہو چکا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کمزور ہو چکا ہے اور اب اپنے ہی لوگوں کو جواب نہیں دے پا رہا۔ تو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غرور تھا دنیا کا، جو سپر پاور کا غرور تھا، جو دفاعی طاقت کا غرور تھا، وہ خلیج فارس کے پانیوں میں آ کر ڈوب گیا، ایران سرخرو ہو گیا، اور آنے والے دن ایران کے سرخرو ہونے کی، اس کی آگے تقدیر بدلنے کی اور اس کی کامیابیوں کی گواہی دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔